ازل سے مشتاق میں وحدت کا جام انہیں پلایا کس نے کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. کس نے کنکروں کو اٹھایا تو صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا. جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر, اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا. حضرات, آج کی ہماری عظیم الشان فقیر مثال شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ پروگرام خراج تحسین و مبارکباد کے مستحق ہمارے بزرگ عالم دین پنجابی کے مسرور کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا بشیر احمد شاکر صاحب جنگل کے اندر رب کے دین کی آبیاری فرما رہے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ معاونین, ان کے جانشین صاحبزادہ ابتسام اللہ شاکر, اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کوششوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور جتنے دوست احباب اس علاقہ سے یا ارد گرد سے تشریف لائے, اللہ رب العالمین تمام کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل مسرور کے صدر محترم جناب رانا محمد عثمان ایڈوکیٹ تشریف لائے. اسی طرح قاری محمد عمران ساجد صاحب مدرس مرکزی جامعہ مسجد لال چوک اہل حدیث مسرور. اسی طرح اسٹیج پہ آپ جتنے دوست احباب تشریف فرما ہے تشریف لائے, اللہ رب العالمین آج کی اس عظیم الشان اور بابرکت مقدس عنوان پہ جو یہ محفل کا انعقاد شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ, باقی دین کے فرائض کمی بیشی ہو جائے تو ایمان مکمل رہ سکتا ہے, لیکن شان مصطفیٰ کی محبت, عظمت مصطفیٰ کا پیار کہ نماز اللہ نے دن کے اندر 5 مرتبہ فرض کی ہے ایک دن کے اندر, روزے سال کے بعد اللہ نے 1 مرتبہ رمضان کے اندر فرض, حج ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ نے طاقت اور استطاعت اور توفیق عطا کی ہے, صدقہ زکوٰۃ اسی طرح جن کا نصاب مکمل ہو جائے. لیکن عظمت مصطفیٰ محبت رسول کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار دن کے اندر 5 مرتبہ نہیں, سال کے اندر صرف ربیع الاول کے اندر ہی نہیں, 2 سال بعد 5 سال نہیں, بلکہ دن کا 1 لمحہ 1 سیکنڈ بھی اگر محبت رسول سے خالی چلا جائے ایمان مکمل نہیں رہتا. ایمان ہر لمحے کے اندر, ہر سیکنڈ کے اندر محبت رسول بندے کے دل کے اندر موجود ہونی چاہیے. اسی لیے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو, فرمایا اللہ کے نبی ساری کائنات سے بڑھ کر. فرمایا اپنی جان, فرمایا اللہ کے نبی اپنی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے. کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ و والدہ والناس اجمعین. جب تک ساری کائنات کے رشتوں ناتوں سے بڑھ کر والدین آل اولاد اہل و عیال حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جب تک محبت کائنات کے ایمان سے نہیں ہوگی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. لہذا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہر مسلمان کا یہ تقاضا ہے, ہر لمحے اور ہر وقت اللہ نے آپ کے اوپر فرض کر دی ہے, فرض کر دی ہے. قبل اس سے کہ قاری القرآن قاری یوسف راشد صاحب خطاب فرمائے, ان کے خطاب سے قبل آپ زیارت فرما رہے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان, شیر اسلام, قائد اہل حدیث, شاہ سوار خطابت کے شہباز, میرے مراد محترم جناب رانا محمد خلیقہ پسروری صاحب, نائب ناظم اعلیٰ
مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، خطیب اعظم مرکزی جامعہ مجلال چوک اہل حدیث مسرور، مائک پر تشریف لائیں، مولانا بشیر احمد شاکر صاحب کی محبت بھری دعوت پہ خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں محترم جناب رانا محمد خلی خان پسروڑی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی العلیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت لہ انت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فقل حسبی اللہ۔ سچی بات یہ ہے آپ کی زیارت کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، اپنے عزیز بھائی کا خطاب سننے کے لیے، اور میرے عزیز ابتسام بشیر نے، لفظ شاکر سے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، یہ ساری جو شاکر ہے نا اللہ انہیں صحیح شاکر بنا دے، اللہ کا شاکر بنا دے۔ بہرحال حکم حاکم مرگ مفاجات، ربیع الاول کی 12 تاریخ کل گزری۔ میں اختصار کے ساتھ 2 باتیں، اور انشاءاللہ 2 ہی ہوں گی۔ ایک، اگر پیدائش کا تذکرہ ہو تو شکر کیسے، اور اگر وفات کا غم ہو تو صبر کیسے۔ 2 ہی گروہ ہیں نا، حقیقت میں ہیں ایک ہی، مگر جس انداز میں سمجھا جاتا ہے وہ 2 انداز ہیں۔ ایک کا کہنا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ایک کا کہنا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ دونوں کا انداز ہم نے وہی اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں شکر پہ، پھر آ جائیں گے صبر پہ۔ ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے، تنہا نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، پھر 3 ہوئے، پھر 7 ہوئے، یہ تعداد بڑھتے ہوئے 72 تک پہنچی۔ پھر اس تعداد کو اللہ رب العزت نے 313 تک پہنچایا۔ پھر یہ تعداد 700، پھر 900، پھر 1000، پھر بیعت رضوان کے موقع پر 1400،
اور جب رسول اللہ کے 10,000 قدسیوں نے آقا علیہ السلام کی ہمراہی میں فتح مکہ کے موقع پر وہاں واپسی کا انداز اختیار کیا، اللہ رب العزت نے ان 2 کی، 1 کی، 3 کی، 72 کی، 313 کی، 700 کی، 900 کی، 1000 کی، 1400 کی تعداد میں برکتیں ڈال کر اللہ نے 10,000 قدسیوں کا اضافہ فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ 10,000 قدسی ہاتھوں میں مشعلیں پکڑی ہوں، ایک لمحے کے لیے اگر یہ لائٹ بند کریں، 1 2 4 لائٹیں بند کر دیں، ایک دم ٹارچیں اگر روشن کر لیں موبائلوں کی، یہ 10 15 20 ہیں، روشنی پھر بھی ہو جائے گی، اندھیرے کے اندر تو جگنو کی روشنی بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایک کہنے والے نے کہا تھا کہ چاند چمکے یا کوئی برق نشیمن پہ گرے، روشنی کوئی تو ہو اور اندھیرا نہ رہے۔ سامعین ذی وقار، اب 10,000 کے ہاتھوں میں مشعلیں روشن ہوں، اونٹنیوں پر، گھوڑوں پر، پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں آ رہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج آ رہی، دوڑتے ہوئے پہاڑوں پہ چھپ گئے، مکہ چھوڑ گئے۔ جتنے مخالف تھے آج سوچ رہے ہیں آج خیر نہیں ہونے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، آقا علیہ السلام جس کسوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام کی گردن جھکی ہوئی اور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی ہے۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، من دخل دار ابی سفیان آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار پھینک دے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی مظلوم پہ کمزور پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، جو بھی پناہ مانگے گا اسے پناہ مل جائے گی۔ پیغام پہنچ گیا۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سیدنا قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے غصے کے اندر، بڑے جذبات کے اندر تلوار کو لہراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ آج تکا بوٹی کر دیں گے، کاٹ کے پھینک دیں گے۔ کوئی ماں کا لال سامنے آنے کی جرت تو کرے، کوئی ہمت تو کرے۔ کائنات کے امام نے جیسے ہی سنا نا، ساتھی کے جذبات تھے، بڑی کیفیات گزری تھی مظلومیت کی، سارے مصائب و علائم سامنے تھے۔ ساتھی نے جب مارا نا، للکارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اونٹنی کی کوہان سے اٹھایا۔ ساتھیوں نے دیکھا رسول اللہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہے، اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، لا 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 الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ آج تکا بوٹی کرنے کا دن نہیں، آج رحمتوں کا دن ہے۔ جو معافی مانگے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ حضرات، عظمت مصطفیٰ جرنیل حدیث رانا حافظ محمد خلیل صاحب بسروری۔ حضرات، ہر خطاب جوش والا نہیں ہوتا، ہر خطاب گفتگو کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو جی جلا کے سر عام رکھ دیا۔ منظر تھوڑا بدلتا ہے۔
ابو سفیان گھر میں لیٹا ہوا، جب پیغام پہنچا نا کہ ابو سفیان تو نبی کا بہت بڑا دشمن تھا نا، آج تیرے گھر کو رسول اللہ نے امن کا گھر قرار دے دیا ہے۔ کہا میرے گھر کو؟ ہاں۔ اپنی بیوی ہند کو کہا آ نکلتے ہیں، چلتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہند نے ایک دم آگے بڑھ کر نہ تھپڑ مارا ابو سفیان کے منہ پہ، کہتی ہے لگتا ہے تو ڈر گیا۔ پتہ نا یہ ہند کون تھی؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو معاملات و واقعات آتے ہیں نا، کیا کیا مظالم کیے تھے، کہتی ہے لگتا ہے تو ڈر گیا۔ اس نے کہا میں ڈرا نہیں، یہ تنہا تھا، یتیم تھا مکے کا، عکاظ کے میلے میں ہم نے اسے مارا تھا۔ یہ مکہ ہے نا بیت اللہ، اس کے اندر یہ سجدے میں تھا، ہم نے اونٹ کی گندی اوجڑی اس کے سجدے کی حالت میں اس کے جسم پہ ڈالی تھی۔ بیٹی بھاگتی ہوئی آئی تھی اور بیٹی نے ہلا کر کے اوجڑی کو کہا تھا میرے بابا نے کبھی کسی کو اف بھی نہیں کہا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب سمیہ کو دو لخت کیا جا رہا تھا، یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کی بیٹیوں کو گالیاں دی جا رہی تھی، یہ کل ہی کی تو بات ہے جب اس کے ساتھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں کا بستر بنا بنا کر کے زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا، لٹایا جا رہا تھا، اس کی زبان سے نکلتا تھا اللہ احد، ہم اس کی زبان پہ کوئلہ رکھتے تھے۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھاتی پر پتھر رکھ کر کے نوجوان کھڑے ہو کر کے اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جس کے سامنے عمار بن یاسر کو، بی بی سمیہ کو، یہ سارے خانوادے کو ذبح کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا۔ یہ کل ہی کی تو بات ہے جب بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر کے رب کے سامنے رکوع و سجدہ کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے دیکھا یہ تنہا تھا، ہم نے اس کے لیے بیت اللہ کے دروازوں کو بند کر دیا، یہ آسمان کی طرف دھیان اٹھا کر کہہ رہا تھا ایک وقت آنے والا ہے جب بیت اللہ کی چابیاں تم میرے ہاتھوں، اپنے ہاتھوں میرے حوالے کرو گے۔ ہم اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر بدر میں یہ 313 تھے، ہم 1000 تھے، ہم نے وہاں بھی اس سے مار کھائی، احزاب کے موقع پر مار کھائی، خندق کے موقع پر بیعت کھائی، بیعت رضوان کے موقع پر مار کھائی، تبوک ہو، ہم نے فتح مکہ کا موقع دیکھ لیا۔ اگر یہ تنہا ہوتا، کوئی اس کے ساتھ نہ ہوتا، اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ نہ ہوتی، یہ کبھی بھی تنہا یتیم مکہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ یہ سارے مناظر ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ بیوی غصے کے اندر، شدت غضب کے اندر آتی ہے، گفتگو کرتی ہے، آگے چل کر بولتی ہے، سے اپنی سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ابو سفیان تھکا ماندہ لیٹ جاتا ہے۔ پھر رات کی تاریکی ہے، اسی کے غسل خانے سے، باتھ روم سے پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے، دیکھتا ہے غسل کر کے ہند باہر نکلتی ہے۔ ابو سفیان اٹھ جا، تاخیر نہ کر، چل مجھے بھی محمد رسول اللہ کا مرید بنا دے۔ کہا ہند یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا جب میں نے رات تیرے ساتھ زبان درازی کی تھی نا، میں سوچ رہی تھی ان مکہ کے فاتح لوگوں کو میں دیکھوں، شراب کے کتنے ڈرم کھلوائے ہوں گے، میں دیکھوں تو صحیح رقاصاؤں نے کیسے رقص کیے ہوں گے، میں دیکھوں تو صحیح کس طرح ہو ہا کا طوفان بدتمیزی کا عالم ہوگا، کس طرح شراب پی کر کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ جب میں نے جا کر مکہ کے سائے میں دیکھا، بیت اللہ کے سائے میں دیکھا، چاند کی روشنی، پھر بیت اللہ، اس کے اوپر اس کا چاند کا وہ سارے کے سارے سائے تھے، عکس تھا۔ میں نے محمد رسول اللہ کو بھی دیکھا، اس کے ساتھیوں کو بھی دیکھا، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کوئی رب کی بارگاہ میں رکوع کر رہا ہے، کوئی رب کی بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے۔ یہ کون سا انداز ہے؟
شکر کا انداز، یہ شکر کا انداز ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک کر کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے اس کی بارگاہ میں شکر کا انداز ہے۔ اور رسول اللہ نے یہی سکھایا، یہی بتایا، جب خوشی ہو رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ دوسرا معاملہ صبر کا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اطلاع دینے والا اطلاع دیتا ہے، اللہ کے نبی جی آپ کے بیٹے ابراہیم جان کنی کے عالم کے اندر ہے، یوسف نجار کے پڑوس میں آپ کا بیٹا جان کنی کے عالم کے اندر ہے۔ آقا علیہ السلام اٹھے، اپنے بیٹے کا نام اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی، اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ دہلیز سے، دروازے کی اوٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی ہے، بابا آ رہے، ضبط کے بندھن ٹوٹ رہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، جناب ابراہیم 18 مہینے کے ہیں، آقا علیہ السلام بوجھل قدموں سے تشریف لا رہے۔ بیٹی نے بابا کو آتے ہوئے دیکھا، بیٹی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ بیٹی دروازے کے پاس بابا کو دیکھ کر بیٹھ گئی۔ بابا جان، بھائی ابراہیم کی حالت بڑی کرب کے اندر، بڑی کیفیت پریشانی کی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے بابا کو دیکھا۔ 18 مہینے کا بچہ کس انداز میں بابا کو بات کرتے یاد کرتا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے بیٹے کی کیفیت محسوس کی۔ آقا علیہ السلام نے بیٹے کو دیکھ کر آگے بڑھے، آسمان کی طرف دھیان کیا، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، 18 مہینے دودھ پیا، اللہ اگر تیری اجازت ہوتی تو میرے بیٹے کو 2 سال زندہ رہنے دیتا، کم از کم ماں کا 2 سال دودھ تو پی لیتا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ کہا نبی جی یہ فیصلہ رب کا آ چکا ہے، 18 مہینے بی بی ماریہ قبطیہ کا دودھ پی لیا، آپ پریشان نہ ہو، 6 مہینے کے لیے دودھ پلانے کا اہتمام ہم نے اس کی ماں کا جنت کے اندر کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، جان کنی کا عالم ہے، ایسے میں ابراہیم دار فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، آنسو گرے، داڑھی بھیگی، ابراہیم کا لباس بھیگا۔ آقا علیہ السلام کو ایک ساتھی نے کہا، اللہ کے نبی جی آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے تو وہ رحمت کے آنسو ہیں جو ہر باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ میں ایسا نہیں روتا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوی بدعوی الجاہلیہ، جو سینہ کو بھی کرتا ہے، اپنے سینے کو پھاڑتا ہے، بال نوچتا ہے، اس کا محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کیا کہا، یا ابراہیم اِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، بیٹے ابراہیم تیری جدائی کے غم نے مجھے نڈھال کر دیا ہے، مگر بیٹا میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، گھر سے باہر نکلے، ایک کا دھیان آسمان کے سورج کی طرف پڑا، کیا کہا، آسمان کے سورج کو بھی آج گرہن لگ گیا، نبی کے بیٹے کی جدائی کا غم ہے، آج سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ ہم جیسا کوئی ہوتا، بڑے فتوے ہوتے، بڑا انداز ہوتا، مگر ہو جس سے عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔
کیا کہا؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ. یہ سورج و چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور کیا کہا؟ عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا، در در پہ کرنا سجدے، ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر، تو سب سے نیک نامی، عرشی ہو کہ فرشی تیری کرے غلامی. شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے. سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے. خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے. کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ، وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں. مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا، اور سجدہ روا جو ہوتا ایک رب کے ماں سوا کو اصحاب سجدہ کرتے محبوب کبریا کو. برچشم سب ولی ہے حاجت روا خدا ہے، اس در کے سب سوالی مشکل کشا خدا ہے. نبی نے سکھایا کہ شکر کیسے کرنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے. غم ہو تو صبر کیسے، خوشی ہو تو شکر کیسے. یہی دعوت، یہی پیغام ان مدارس کا، ان مساجد کا، دن رات اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے علماء کرام کا، نوجوانوں کا، ساتھیوں کا، دور دراز فیس بک پہ بیٹھے ہوئے جو ساتھی دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ شرک و بدعت ہے گہری کھائی جس سے ہم ڈراتے ہیں. دور رہو ان رستوں سے جو دوزخ میں لے جاتے ہیں. سچ ہے بھائیو راہ جنت ہم سب کو دکھلاتے ہیں، اور قرآن حدیث کی دعوت کو دنیا میں پھیلاتے ہیں. یہ میرے عزیزوں کا آپ کو اکٹھا کرنے کا مقصد. اگر ایک شخص ساری زندگی کے اندر ایک شخص بھی کلمہ توحید کی طرف آ جاتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کی طرف آ جاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ بات. اور ایمان کی حالت میں گزرا ہوا آپ لوگ کوئی عام لوگ نہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے ایمان کی حالت میں گزرا ہوا ایک لمحہ خیر من الدنیا وما فیہا. روئے زمین کے سارے خزانے اکٹھے کر دیے جائیں، ایمان کے ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کا شکر ادا کریں. آپ اللہ کے گھر میں مسجد میں موجود ہیں، گویا کہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ سارے کے سارے جنت الفردوس میں موجود ہیں. رسول اللہ کے ایک صحابی، اللہ کے نبی جی کل کو جب حشر نشر ہوگا پھر مسجدوں کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا روئے زمین پہ جہاں جہاں مسجدیں تھیں ان مسجدوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں شامل کر دیا جائے. یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ عام لوگ نہیں. حشر کا میدان ہوگا، رب العزت کہیں گا اینا جیرانی اینا جیرانی اینا جیرانی، میرے پڑوسی کدھر ہے، میرے پڑوسی کدھر ہے؟ اللہ کون سے لوگ تیرے پڑوسی؟ کہا جو مسجدوں سے پیار کیا کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں. آج انہیں اللہ رب العزت اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ان عزیزوں کی اس محفل کے اندر اللہ سے دعا ہے اللہ ایسی رونق عطا فرما کہ حشر کے میدان میں یہ مناظر ہم پھر دیکھ سکیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ. وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک ہی آواز میں سوئی بستی جگا دی. گفتگو فرما رہے تھے جرنیل اہل حدیث، قائد اہل حدیث مسلک کے حقہ کے ترجمان محترم جناب حافظ رانا محمد خلی خان بسروڑی صاحب، اور بتلا رہے تھے کہ ساری کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی
آمد کی خوشی کے حوالہ سے کہ جن لوگوں نے کل اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل کو ادا کیا، کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق روزہ رکھا، انہوں نے کائنات کے محبوب کی آمد کی وہ خوشی کو پورا فرمایا۔ اور جنہوں نے، اور حقیقت بات ہے، جتنے بھی لوگ مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق ہے، مسلک بریلوی، دیوبند، شیعہ، کوئی ایسا ایک بھی مسلمان نہیں جو کلمہ پڑھ کر کائنات کے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو نہ مانتا ہو۔ ماننے کے جو طریقے الگ ہیں، یہ ان کے علماء کرام کا قصور ہے، لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ اگر ان کو بتلایا جاتا کہ خوشی بازار کے اندر نہیں، خوشی گلیوں کے اندر نہیں، خوشی آگ کو جلا کر روڈ بند کرنے کا نام نہیں، تو یہ لوگ ویسی خوشی کرتے جیسے کائنات کے محبوب نے دنیا کے اندر بتلایا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ لیکن ان لوگوں کا قصور نہیں، قصور ہے علماء کرام کا، ان کے خطبہ اعظام کا، جو لوگوں کو بتاتے نہیں حق کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رہنما، خطیب ذیشان، واضح خجلہا، کائنات کے محبوب علیہ السلام کے ثناخواہ، میری مراد مقرر شریف ریاض حضرت مولانا قاری القرآن قاری محمد یوسف راشد صاحب آف گجرانوالہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث قاری محمد یوسف راشد صاحب، جو دوست احباب باہر سین کے اندر تشریف فرما ہے، برائے مہربانی مسجد کے حال کے اندر تشریف لائے۔ کافی دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر جگہ خالی ہے، تاکہ خطیب کو پتہ چلے۔ دوست احباب نظر آنے چاہیے، نظر آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد گفتگو کا ایک الگ حصہ ہوتا ہے۔ تمام دوست احباب مسجد کے حال کے اندر تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کدی روندے بہ کے
यारां दे विच कदी रोंदे कल्ले जा जा के गारां दे विच कितना एहसास उम्मत दसी पीर नो सारी उम्र तेरो रो रब नो मनांदे रहे। और मियाँ जी मोहम्मद बशीर शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह दा पसंदीदा कलाम मेरे मुशफ़क़ मेहरबान जरनैल हदीस हाफिज़ राना मोहम्मद खलीक साहब कसूरी साहब हाफिज़हुल्लाह दी नज़र करना चाहता हूँ जुमला, चूँकि राना साहब ने जड़ी ऐत पढ़ी है मेरे दिल ने गवाही दी, बस यही गुफ्तगू अज करा। यकीनन मेरा दिल हिल गया, अखां बरस पईयां ने, मैं फौरी तौर पर अपना मजमून तब्दील कर लिया। मैं आखे इंशाअल्लाह ताला अज यही टॉपिक अगे चलाया जाएगा अल्लाह दी तौफीक दे नाल। जरा बिदार होवो, मुहब्बत भरिया जुमला समात फरमाओ इंशाअल्लाह ताला। कसर छड्डी कोई नहीं मेरे उलमाए इकराम ने, तारा इल्म सबक तुहानू सुनाना चाहते। चमन दा गया माली ए बहार मुस्कुरा पईया, चमन दा गया माली बहार मुस्कुरा पईया, खिले ने फूल ते कलियां हजारा मुस्कुरा पईया, बड़ी कमजोर सी सवारी सवारी पीर मदनी दी, हलीमा ने जदों फड़िया मुहारा बहारा मुस्कुरा पईया, चमन दा गया माली बहारा मुस्कुरा पईया, खिले ने फूल अते कलियां हजारा मुस्कुरा पईया, और खड़े सलमुल तेजिर सारे नबी अकसाजी मस्जिद विच, खड़े सलमुल तेजिर सारे नबी अकसाजी मस्जिद विच, इमामुल अंबिया आए इमामुल अंबिया आए, कतार मुस्कुरा पईया। जे तुसी ज़ौक रखदे हो सारे जिन्हों सरकार दी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जिन्हों सरकार दी नाद नाल प्यार है, बावाज़े बुलंदरा मोहब्बत जाके पढ़ो। हाँ जरा मेरे नाल मिल के पढ़िए। चमन दा गया माली, ओ शाकर साहब दा मरकज है माशाअल्लाह, बिदार वो शाकर साहब ते आप माशाअल्लाह शबाज़े खताबत ने है जी, बहार लान वाले ने। जरा मोहब्बत जाके सारे पढ़िए, जरा सारे पढ़िए उच्ची आवाज नाल सीने दा जोर ला के। चमन दा गया माली बहारा मोस, खब्बे पासे वाले दी आवाज है, सजे पासे वाले बिल्कुल जीरो बैठे ने। जरा सारे बोलो ते गवाच बोलो। चमन दा उची बोलो उची। चमन दा गया माली बहारा। मलक अरशद साहब जरा तुम भी बोलो ना मोहब्बत जाके, तुम भी बड़े प्यारे जे। अल्लाह अल्लाह गौर करते जाइए। चमन दा गया माली बहार मुस्कुरा पईया, खिले ने फूल अते कलियां हजारा
بیدار ہو گئے ہو سارے؟ کریے شروع، مضمون شروع کریے پھر اللہ دی توفیق دے نال۔ قاری عمران ساجد صاحب کہہ رہے نے کھل کے تقریر تے چھتی سٹارٹ کرو، اے نہ کرنی چاہتے میں نہیں کرنی، تسی کرو اج تقریر ہے جی۔ میرے بھائی قاری عامر سلیمان صاحب آئے نے ہے جی، ساڈے بھائی حافظ کالو صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے ٹولن کالواں تو، اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت بھی قبول فرمائے ہاں جی۔ دیبو کی دے میاں صاحب دے پنڈوں ہے جی میں برات آئی ہے اللہ دی توفیق دے نال، سارے محبت کرنے والے ابو بکر معاویہ صاحب سمیت ماشاءاللہ کابرے دی شکل اندر احباب تشریف، اللہ تمام دی محبتاں قبول فرمائے۔ یقینی بات ہے اہل حدیث ہوئے اہل سنت ہوئے سب دا اے عقیدہ تے ایمان ہے، جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے میرا ایمان ہے وہاں رحمت کا، بولو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ سنو ذرا اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھیے، مالک رحمتہ برکتاں دا نزول فرما دے، سونا کر کے میٹھا کر کے درود پڑھو ذرا میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ۔ آواز نہیں آئی؟ صلی اللہ ہو، سبحان اللہ نہیں کہنا، درود پڑھو صلی اللہ ہو۔ جڑا درود نہ پڑھے اللہ کر کے وہ موبائل دی سم ہی بلاک ہو جائے۔ اچھی پڑھو درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنو سنو قلعے والے ہو، نارو والی اور مطالعہ دا قرآن نے خالق کائنات نے بہار پیدا کی دی دے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسے مشفق تے ایسے شفیق نبی، ایسے کریم تے ایسے کریم نبی جس محبوب کو لو امت دا صدمہ برداشت نہیں ہوندا، امت دا دکھ برداشت نہیں ہوندا۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے، مرشد پاک دیاں گلاں کر دیا نے، اپنے سر دے تاج محمد عربی دیاں گلاں سن دیا نے۔ ماں فرماد نے ایک رات ایسی آئیے نبی پاک اپنے بستر پاک دے تشریف فرمانے، آپ سرکار کروڑ بدل دینے، کدی دائیں ہو گئے تے کدی بائیں ہو گئے۔ ساری رات نبی پاک رات نو سو ہی نہ سکے، میری سرکار ساری رات آرام ہی نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں قربان جاواں، صبح ہوئی ہے سویرا ہویا ہے، حسنین کریمین دی ماں، او لوگوں غور کر دے جائیے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے، اے میرے سر دے تاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گل رات اسی سو کیوں نہیں جے سکے؟ ساری رات ہی بے چینی بے قراری دے نال گزار دیتی دینا۔ مومنہ دی ماں بولیاں، صحابہ دی ماں بولیاں تے سوال کی دے، او لوگوں مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے نی میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات جو میں بستر تے لیٹیا گیا سا، او بستر اس قدر نرم تے گرم ہو گیا، مینوں خطرہ سی جے میں سو جاندا نیند آ جاندی، کدے ایسا ہی نہ ہوندا میں محمد دی نماز ہی نہ رہ جاندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، واسو نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تہاڈی عظمتاں تو قربان جاواں، محفل شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اندر تشریف لے آنے والو، یہ 13 ربیع الاول دا ٹھٹھا مار دا سمندر محبت رسول اندر تشریف لے آنے والو، مرد و خواتین حضرات دی حاضری عرش والا رب قبول فرمائے۔ سنو سنو ذرا دوسرا ٹاپک شروع کریے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ذرا سنو۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر تے سورۃ النساء
میرے بھتیجے ابتسام بشیر نے کیا ہے آفا جی ذرا قرآن جی بھر کے سنایا دے تے محبوب دیاں دکھی گلاں سنایا دے آپ دا قرآن نال جوڑ سنایا دے قرآن نال پیار سنایا دے حضرات ذرا غور کرتے جانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے آپ فرما دینے اقرا علیہ یا عبداللہ پھر کہو اجے آواز نہیں سارے بولو جے سننا قرآن پھر بولو جے سرکار دی جی بر گیا جے سنا خانی سننی جے تے سارے سینے دا دور لا کے اچھی کہو ماشاءاللہ میری سرکار کہتے ہیں میرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میرا دل کرتا ہے تو قرآن پڑھتے میں محمد تیری زبانی قرآن سنتا جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لالو کو حضرت عبداللہ کہتے ہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی قرآن اللہ پاک نے توڑے سینہ پاک دے نازل کی دے تسی پڑھوتے سی سنتے جائیے آپ فرماتے ہیں عبداللہ نانا جی میرا دل کرتا پہ آئے تو پڑھتے میں سنتا جاواں وقرات علیہ سورۃ النساء فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جس وقت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے امسک رک جا عبداللہ ٹھہر جا رک جا فَإِذَا أَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک دے چہرہ پاک وال دیکھنا وا آپ سرکار دی نبوت والی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری نے اے ناروے قرآن سن کے نبی پاک اے ناروے نے رو رو کے آپ سرکار دی داڑھی پاک آنسوؤں دے نال پج جاندی ہے داڑھی پاک آنسوؤں دے نال تر ہوگی اور مسلمانوں ذرا غور کر دے جائیے قلعہ احمد آباد والے ہو محبت دے نال سنتے جاؤ نا قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے قرآن سننا بھی ثواب ہے طالب علم دیاں گلاں شروع ہو گئیاں جے وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر برونا یوں ہی بیکار جاتا ہے عرش والے رب نے سچ فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سبحان اللہ کیسا پھر اللہ پاک دا قرآن ہے آئیے ذرا میں بات کے چلنا چاہنا ہوں ایک رات ایسی آئیے عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک قرآن لطف اندوز نے آپ سرکار اللہ پاک دا قرآن پڑھتے پہنے کتوں میرے مرشد نے قرآن پڑھے آئے میاں بشیر شاکر صاحب کہہ رہے سن کیا وجی جی بھر کے تو قرآن بھی سنان گے سرکار دی سنا خانی
بھی کریں گے. سنو سنو میرے بھائیو بہنو, اللہ پاک دا قرآن ہے. آپ نے سورہ مائدہ دیاں تلاوتاں شروع کی دیاں نے, پڑھدیاں تلاوتاں کرتے کرتے اس مقام تے پہنچے میرے مرشد پاک. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. میرے بابو پڑھتے پڑھتے صحت تے پہنچے, آپ نے قرآن پڑھیا. سنو ذرا مسلمانہ دی جماعت, اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن پڑھتے رہے, بار بار اس آیت کی تلاوت کرتے رہنا. عائشہ رضی اللہ کو تعالیٰ کو بیان کر دیا نے, ساری رات ہی نبی پاک اس آیت نو پڑھتے نے. اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مرشد پاک نلے پڑھتے پہنے قرآن دی عید نالے میرے مرشد چھم چھم روئی جا رہے نے, آنسو بہائی جا رہے نے. عرشہ والے آقل قیامت دے دیاڑے میری امت تک کی بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رات ساری گزر گئی ہے, آسمان تو جناب جبریل امین چلتے چلتے اللہ ذوالجلال دا پیغام لے کے حاضر ہو گئے. حالانکہ اللہ پاک نو سارے ہی پتہ ہے, اس دے باوجود بھی اللہ ذوالجلال کہتے نے جبریل جلدی جا میری سرکار کو جا کے آگے پوچھ کے آنا. میرے سونیا تانوں کنے روایا ہے, کیوں رو رہے دے, کیوں آنسو بہا رہے دے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جبریل سوال کی تے جواب ہی لے لے, میں کیوں رو رہا ہوں. اللہم رب امتی, اللہم رب امتی. جبریل میں تے امت دے غم اندر رو رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آسمان والے پروردگار عالم دی طرفوں پیغام آ گیا ہے, جبریل جلدی جا میری سرکار نو جا کے کہہ کے آنا. میرے سونیا آنسو بہانے بند کر دے وہ, میرے سونیا رونا بند کر دے وہ نا. کل قیامت دے دیاڑے تہاڈی امت دے معاملے اندر تانوں راضی کر دیتا جائے گا. پیار والا جملہ یوسف راشد تیری نظر کر کے جانا جاننا ہے. رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, جس دم سونے نہا کرنی ہے. انج منو شیر نہیں ہونا بھول جانا وے, ذرا محبت جا کے تڑپ کے گیا جے سبحان اللہ. رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, جس دم سونے نہا کرنی ہے. رب نے کرم دی چھا کرنی ہے, رب نے کرم دی
کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے پیاریا اساں کیڑی تینوں نہ کرنی ہے سر سجدے وچوں چک لے سونیا اساں کیڑی تینوں نہ کرنی ہے سارے باواز بلند سرکار دی محبت جا کے جھوم کے پڑھو حضرہ میرے نال مل کے پتہ چل جاتا قلعے والے تانوں سرکار مدینہ نال کنا کو پیار ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے رب نے کرم دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولن دے ڈے ہو لیکن سارے اچھی نہیں بولن دے پھر محبت جا کے پڑھئے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے سر سجدے وچوں چک لے پیارے اساں کیڑی تینوں نہ کرنی ہے تے میری سرکار کی کہن گے رب امتی اللہ میری امت نو معاف کر دے پہلے بخش دو امت میری اگلی گل میں تا کرنی ہے پہلے بخش دو امت میری اگلی گل میں تا کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے پھر ہوئے گا کہ عرش والے رب دی طرفوں پیغام کی آئے گا حدیث پاک دا ترجمہ سن لے سونیا جیڑے تیریاں من دے رہنے دنیا تے سونیا جیڑے تیریاں من دے رہنے آج جنت اس دے نہ کرنی ہے آج جنت اس دے نہ کرنی ہے رب نے کرم دی چھا کرنی ہے جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ امت دے غم اندر رو رہنے عرش والے رب دی طرفوں پیغام آگے آئے میرے سونیا آنسو بہانے بند کر دو نا کل قیامت دے دیاڑے تواڈی امت دے معاملے اندر تانوں راضی کر دیتا جائے گا اے جے میرے کملی والے محبوب جس محبوب دے سینے اندر امت دا درد ہے امت دا غم ہے ساری ساری رات نبی پاک میری تیری خاطر آنسو بہاندے رہے ساری ساری رات میری سرکار میری تیری خاطر روندے رہے عرش والے رب نے فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم واہ سونے نبی جی تواڈی عظمتاں تو قربان جاواں انہاں شاناں والے کملی والے مصطفیٰ درود پڑھو ذرا صلی اللہ پھر پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے ذرا چوتھا مسئلہ سنتے جاؤ نا صدقے جاواں قربان جاواں جس طرح رانا محمد خلیقہ مسروری صاحب کا نو داستان غم وقت سنا رہے سننا دکھی جی گل سنا رہے سننا پورے مجمع دے دل ہلا دیتا ہے اکھاں برسات دیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث پاک دے راوی نے بیان کر دینے غور کر دے جائیے مدینے دے تاجدار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سید
سیدہ زینب رضی اللہ عنہا چھوٹا لال بڑی بیمار ہے، سیدہ دا بیٹا موتو حیات دی قسم کا شندر ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی خادم دے حد پیغام پہ دیا نے، پتہ کی کہہ دیا نے، جا جا کے میرے ابو جان نو کہہ کے آنا بابا اگر تشریف لے آؤ، میرا بیٹا موتو حیات دی قسم کا شندر ہے۔ خادم جلدہ جلدہ نبی پاک دے کول آیا، آگے کہندا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تہاڈی بیٹی زینب والو پیغام آئے، ابو جی گھر تشریف لے آؤ نا، میرا لال موتو حیات دی قسم کا شندر ہے۔ آپ جواب اندر کہندے نے کہاں سدنو جا جا کے میری بیٹی زینب نو کہہ کے آنا، بیٹی یہ دے میرے مالک دی تقسیم ہے، میرا رب چاہے تے جوانی دے عالم اندر بلا لے، میرا رب چاہے تے بڑھاپے اندر بلا لے، میرا خالق تے مالک چاہے ماں دے پیٹ اندر ہی اپنے کول بلا لے، اس خالق نو کول پوچھنے والے بیٹی زینب نو جا کے پیغام دینا، بیٹی صبر کری بے صبری دا مظاہرہ نہ کری۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے عرش والے رب نے بھی قرآن پاک اندر بہار پیدا کی دیئے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جڑا بندہ دکھا مصیبتاں دے موقعاں دے صبر کردا ہے، اللہ کہندے نے ایسے صبر کرن والے نو سی بغیر حساب دی اجر و ثواب دی دولت نال مالا مال کر دے جاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتے نے میری بیٹی زینب نو جا کے کہنا بیٹی صبر کری نا۔ قاصد چلدا چلدا آئے، نبی پاک دا پیغام سیدہ نو آ کے سنایا ہے، پیغام پہنچائے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پیغام سن تو بعد دوبارہ کہندیاں نے، قاصد نو کہندیاں نے جا جا کہ میرے ابو جان نو کہہ کے آنا بابا تانوں اللہ دی قسم ہے، ابو جی تانوں اللہ دی قسم ضرور کراؤ، میرا لال موتو حیات دی قسم کا شندر ہے۔ خادم دوبارہ چلدا چلدا نبی پاک دے کول آیا ہے، آگے کہندا ہے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی زینب والو پیغام آئے، ابو جی اللہ دی قسم دے ضرور کراؤ نا، میرا بیٹا موتو حیات دی قسم کا شندر ہے۔ جدو یہ پیغام آ کے سنایا، آپ سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے نا، میرے مرشد پاک مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے، آپ دے نال صحابہ بھی چل پئے، حضرت سعد بن معاذ بھی چلے گئے، حضرت سعد بن عبادہ بھی چلے گئے، حضرت معاذ بن جبل بھی اٹھ کے نال ٹر پئے نا، اور صحابہ بھی نال چل پئے۔ آپ چلدیاں جس وقت اپنی بیٹی زینب دے گھر پہنچے نا، انج کر کے سیدہ زینب دے چھوٹے لال، سیدہ زینب نے اپنے چھوٹا لال اپنے ابو جان دے ہتھاں ول لے کے آ رہیاں نے، اسے موقع تے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دا بیٹا دم توڑ گیا، سیدہ زینب دا بیٹا وفات پا گیا، نبوت والی اکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے، میرے مرشد رون لگ پے، آنسو بہان لگ پے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بولے تے کہندے نے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی دے روندیا ہویا نو آپ چپ کران والے جے، اج تواڈیاں نبوت والی اکھیاں دے وچوں چھم چھم آنسو جاری نے۔ مرشد پاک رو کے پتہ کی کہندے نے، اوے میرے ساتھ پیاریا اکھاں دا رونا میرے مالک نے منع نہیں کیتا، جدو بندہ زبان وچوں جہلیت والے بول بولدا اے اودوں اللہ پاک ناراض ہوندے نے۔ اکھاں دا رونا میرے خالق تے میرے مالک نے مینوں منع نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے قرآن سچ فرما رہے سونے دے بارے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، تسی نام ہی کہو کہ لے آلو پھر بھی سبحان اللہ۔
کہ ہے تو انہوں نیکیاں دی ضرورت ہے نیکیاں دی ضرورت ماشاءاللہ جنہوں نیکیاں دی ضرورت کہو ہاں ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگلی گل میں پھر کراں گا ذرا سنو گل ذرا قرآن دی تے گل آ گئی ہے ہر مسلمان دا یہ عقیدہ تے ایمان ہے سرکار دی نبوت والی زبان وچوں جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے تے سچ نکلدا ہے کبھی گل ٹھیک ہے ہن تسی آکھو گے واقعی گل ٹھیک ہے ہاں گل ٹھیک ہے زبان نبوت دی گل آ گئی اللہ ذوالجلال دا قرآن سن ذرا تے ایمان تازہ ہو جے پھر کلام پیش کریے تے اگلا مسئلہ تانوں سنائیے پارا آ گیا جی ستائیاں تے سورہ نجم جے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى پھر پیار والا جملہ یوسف راشد توڑی نظر کرنا چاہتا ہے سرکار کی نظمت والے میاں صاحب کلام بڑا پیارا سن والا دے سونا لال حلیم دا سونا لال حلیم دا پیارا لال حلیم دا مکے دا یتیم آیا مکے دا یتیم آیا ہاں بن کے غم خار یتیم دا غم خار یتیم دا سونا لال حلیم دا ذرا تسی بھی چوم کے بڑو سارے مل کے باوازے بلند چول ٹھنڈے ہو رہے جے میں چھیتی چھڑن لگا دے سارے پڑھو ذرا محبت جا کے سونا لال حلیم دا پیارا لال حلیم دا مٹھری بولی مشک پسینہ میاں بشیر صاحب تو سنا رہے سنا کے گلہ مٹھری بولی مشک پسینہ سنے ہیں رخسارے ختم نبوت والی رب نے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے فلکا تے رب سونے صدایا ہاں آجا 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 ہوئے میلے کریم دا سونا لال حلیم دا پیارا لال حلیم دا بڑا پیارا جملہ سن والا جے غور کریے حد ید اللہ نشر سینہ حد ید اللہ نشر سینہ حد ید اللہ نشر سینہ سنی پاک پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا تے ہوندی دنیا دیوانی تک کے مکھڑا
سونے نبی دا پہ ہوندی دنیا دیوانی جس دے نام اندر ہے وکھرا جس دے نام اندر ہے وکھرا وکھرا جسے جوڑ دو میمہ دا سونا لال حلیم دا پیارا لال حلیم دا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے میرے بھائی قاری عمر سلیمان صاحب یہ بڑی میرے نال محبت کرتے ہیں ہے تو تسی بھی کرتے ہو کہ تسی کو نہیں کرتے ہے جی اور تسی سارے ماشاءاللہ قلعے والے محبت کرتے جے ہے جی قاری عمر سلیمان صاحب مینوں تقریر تو پہلے کمرے چ کہا کہ قاری صاحب میری ایک ہی فرمائش ہوندی ہے وہ پوری کر دیا جے تے تسی اجازت دو تے کر دیے تے تساں تڑپ جانا سن کے رانا خلیق صاحب تے منوں انعام دے گئے تے تہاڈا ہن پتہ کو نہیں کی پروگرام ہے تہاڈا ہے جی تہاڈے نال بہتا میاں بشیر صاحب نے پیش کر دینا ہے ہن تہاڈی محبت دا پتہ لگ جاندا ہے ذرا بیدار ہوئیے قاری عامر صاحب دی فرمائش گل سنا دینا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دی آمد دا تذکرہ کر دینا میں کون انکار کرنے والے اپنے بھراواں دی فرمائش میں پوری کرنا چاہنا پیار والا جملہ یوسف راشد تری نظر کرنا چاہتے تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو اللہ کا انتخاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر کبیرہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو قرآن آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا میرے ایمان لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اے عظیم الشان مرکز ماشاءاللہ ایتھے حفظی کلاس دا بھی آغاز ہو گیا ہے
ترجمہ بھی پڑھایا جائے گا, تفسیر بھی پڑھائی جائے گی. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ. ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ. ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਮਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਬੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਵੀ, ਤਰਜਮਾ ਵੀ, ਹਿਫਜ਼ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ. ਇਬਤਿਸਾਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਰ ਹੋਣਗੇ. ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾਏ. ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਲਹਿਜੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੇ ਮੱਕੀ ਹਰਮੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ आवाज के अंदर अपने बच्चों को अजान भी याद करवाना दोस्तों की फरमाइश ही मैं पूरी करके दे दुआ करना चाहना वा. कैसा समा मियाँ बशीर साहब, कैसी बहार. मैं बैतुल्ला दे सामने बैठा, यकीनी बात है जदों बैतुल्ला दे मुअज्जिन साहब तशरीफ ले आए, जदों आके अल्लाह अकबर का नाम बुलंद किया, अजान पढ़ी, सीने ठंड पै गई, ईमान ताज़ा हो गया है. प्यार वाला जुमला यूसुफ राशिद थोड़ी नजर करके दे दुआ करना चाहता है. कैसा समा, कैसी बहार और कैसा अंदाज हर में मक्की हर में मदीना दा. सुभान अल्लाह. लहजा अपने बच्चों को जरूर याद करवाना. अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ، یا غفور اللہ. میرے مالک اپنی رحمت دے نال تو سن سارے دے کبیرہ صغیرہ غلطیاں گناہاں نوں معاف فرما. اللہ اس مرکز نو مدرسے نو رہندی دنیا تک آباد فرما. اس مرکز دے بانی مولانا محمد منیر شاکر رحمت اللہ علیہ دل درجات بلند فرما. اللہ مولانا دی قبر تے کروڑاں برکتاں رحمتاں دا نزول فرما. اس مرکز دے نال پیار کرنے والے ساڈے بھائی محمد نصیر رحمانی صاحب، اللہ اس مرد مجاہد درجات بلند فرما. اے میرے اللہ اپنی رحمت دے نال میرے مرحوم والدین بھی معاف فرما کے جنت الفردوس
فردوس دا داخلہ نصیب فرما. مولانا بشیر صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت دے نال اہل محلہ نو 5 وقت دا نمازی بنا. اللہ جو بے اولاد نے نیک دے سالے اولاد عطا فرما. اے میرے اللہ اولادہ والے دیاں نیک اولادہ بنا. اللہ مکہ پاک مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما. اے میرے اللہ میرے بھائی آئے بہن آئیاں بزرگ آئے جوان آئے علماء آئے طلباء آئے. اللہ میرے علماء دا سنانا انہاں تمام دا سماعت فرمانا مال کا قبول فرما. اللہ اج دی محفل شان مصطفیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. ساڈے سارے دی نجات دا ذریعہ و سبب بنا. اے میرے اللہ حادثات والی موت کو محفوظ فرما. عرشاں والی نیک موت عطا فرما. زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما. آخری وقت زبان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمانا. زبان تو کلمہ جاری ہو جائے. اللہ جی آسمان تو تھوڑا اعلان ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے ساتھی بار سیر اندر بیٹھو تھوڑے واسطے کھانے دا انتظام. ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے.